بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما لا یجتنا من الشوک العنب كذلك لا ينظر الفجار منازل الابرار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اسی حدیث پاک کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی پیڑ ایسا اور کوئی ایسا پودا لگاتا ہے جو کانٹے دار ہو، اس میں کانٹے اگتے ہیں، ایسا اگر کوئی پیڑ، کوئی درخت، کوئی پودا لگائے گا تو اس میں سے انسان کو انگور نہیں ملے گا۔ کانٹے دار پیڑ میں سے کیا نہیں ہے، آدمی کو انگور حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی بھی برے آدمی کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک لوگوں کے مقامات پر پہنچائے گا، اور نیک لوگوں کے مقامات اور جو درجات ہیں وہ اس کو دیے جائیں گے۔ ایسا برے لوگوں کو بالکل بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اور اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے اور ملتا ہے، اور انسان جو کام نہیں کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس کھیت ہے، اگر وہ اس میں بیج ڈالے گا، دانہ ڈالے گا تو کھیتی ملے گی، اور ایک آدمی کے پاس کھیت ہے لیکن کیا نہیں کرتا، وہ بیج نہیں ڈالتا ہے، دانہ نہیں ڈالتا ہے، اور سوچتا ہے کہ مجھے کیا ہے، دھان مل جائے گا یا گیہوں مل جائے گا، آلو مل جائے گا یا کوئی اور سبزی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا، ایسا ہونے والا نہیں۔ جب تک وہ کچھ کرے گا نہیں، محنت کرے گا نہیں، تب تک اس کو کچھ حاصل ہونے والا۔ ایک آدمی کے پاس دکان ہے تو وہ کیا کرے گا، دکان میں جائے، سامان وغیرہ رکھے، صبح سے شام تک ٹائم دے، گراہک آئیں تو ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرے اور ان کو بیچے، خریدے، اس طریقے سے کام کرے گا، تب تو اس کو فائدہ ہوگا دکان کا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس دکان ہے، وہ اس میں سامان بھی لا کے نہیں رکھتا ہے اور گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ پڑھائی میں کامیاب ہو، تو پھر ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، کتابوں کو سمجھے اور یاد کرے، اپنے دماغ میں بٹھائے، پھر جا کر کے امتحان دے اور امتحان میں شریک ہو اور صحیح طریقے سے لکھے تو کامیاب ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی سوچے کہ میں کتاب بھی نہیں پڑھوں، امتحان بھی نہیں دوں، اسکول میں بھی نہ جاؤں اور بس گھر میں بیٹھے بیٹھے میں پڑھائی میں کامیاب ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کیا کرے گا، کانٹے دار پیڑ لگائے گا تو اس کو انگور نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جیسے کانٹے دار پیڑ سے آدمی کو انگور حاصل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے برے آدمی کو نیک لوگوں کا مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک غلام تھا، اور اس آدمی کے پاس بہت سارے کھیت تھے، وہ مالک تھا بہت سارے کھیت کا، تو وہ غلام کیا ہے، کھیت میں کام کرتا تھا اور طرح طرح سے اس سے کام لیتا تھا۔ وہ مالک جو تھا کھیتی کراتا تھا اس سے۔ ایک دفعہ اس کا مالک جو ہے وہ کبھی بھی کیا نہیں کرتا تھا، نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ مالک جو تھا وہ کبھی بھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، قرآن کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا، یعنی نیک کام اور اچھے کام نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بالمقابل اور اس کے برعکس جو غلام تھا، جو نوکر تھا، وہ ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، کبھی نماز چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، اور بھی دوسرے جو نیک اعمال اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان سارے کاموں کو غلام تو کرتا تھا، نوکر تو کرتا تھا، لیکن مالک جو تھا وہ ان کاموں کو کرتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ اس کا مالک جو تھا وہ کیا تھا، کہیں سفر میں جانے لگا، لمبے سفر پر، زیادہ دن کے لیے کہیں سفر پہ جانے لگا، تو اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں بہت دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، تم کیا کرنا، یہ جتنی بھی زمین ہے میری، جتنا بھی کھیت ہے، سب میں گیہوں بو دینا، سب میں کیا کرنا، گیہوں بو دینا۔ اور یہ بول کر کے وہ اس کو ہدایت دی اس نے۔ تو غلام نے کیا کہا، نوکر نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کر دوں گا۔
بول کر کے، ہدایت دے کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے وہ مالک سفر پہ چلا گیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد، بہت دنوں کے بعد جب وہ واپس آیا اور آ کر کے وہ اپنے کھیتوں کو اور اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر کیا گیہوں نہیں ہے بلکہ جو کے پیڑ، وہاں سارے کیا ہے، جو کے پیڑ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا گیہوں کی کھیتی کرنے کے لیے، تم نے جو کی کھیتی کیوں کی؟ تو اس نے کیا کہا، غلام نے کیا جواب دیا؟ غلام نے کہا کہ میں نے جو کی کھیتی تو یہاں بوئی تھی اور کی تھی، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ اس میں سے کیا ہے، گیہوں ہی نکلے گا۔ کیا کہنے لگا کہ میں نے جو بویا لیکن مجھے امید تھی اور پوری امید تھی کہ اس میں سے نکلے گا، کیا نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، گیہوں نہیں نکلا، اس میں سے کیا نکل گیا، جو ہی نکل گیا۔ تو وہ مالک کہنے لگا تو احمق اور بے وقوف معلوم ہوتا ہے، بد دماغ معلوم ہوتا ہے، تیرے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ کہیں جو بونے سے بھی گیہوں نکلتا ہے، جو بونے سے کہیں گیہوں حاصل ہوتا ہے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ جو کے پیڑ پر کیا ہو جائے، جو کے پیڑ پر گیہوں پیدا ہونے لگے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا صحیح فرمایا آپ نے، جیسے جو کے پیڑ پر گیہوں نہیں نکل سکتا ہے اور گیہوں کی پیداوار نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ اور معصیت کرتے رہتے ہیں، اور تو آپ کو جنت اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ کو بھی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہمیشہ کہتے رہے، جیسے آج کل ہمارے مسلمان سب نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کہے ان سے تو کیا کہنے لگتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم، کیا کہنے لگے، یعنی کام کچھ نہیں کریں گے اور کہیں گے کیا کہ نہیں مجھے اللہ کی رحمت بھی ملے گی اور اللہ کی جنت بھی مل جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ تو اپنا ہاتھ نہیں ہلائیں گے نا تو ایک لقمہ بھی آپ کے منہ تک نہیں جا سکتا، ایک لقمہ بھی آپ کے منہ تک نہیں جا سکتا۔ تو جب ایک لقمہ آپ کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور لقمہ جو آپ نے منہ میں رکھ دیا، جب تک زبان دانت ان سب کو ہلائیں گے نہیں، حرکت نہیں دیں گے، تب تک وہ لقمہ بھی چبے گا نہیں، وہ پیٹ تک پہنچے گا نہیں۔ پیٹ میں جو مشینیں اللہ نے فٹ کر رکھی ہیں، وہ ساری مشینیں جب تک اپنے کام نہیں کریں گے تب تک وہ لقمہ ہضم نہیں ہوگا۔ تو ان سارے اعمال کے بغیر جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ایک انسان کوئی عمل کرتا نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، قرآن وہ نہیں پڑھتا، درود شریف وہ نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام پر عمل وہ نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل وہ نہیں کرتا، اور جب ٹائم آتا ہے تو کیا کہنے لگتا ہے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو بھی جنت دے دے گا۔ کیسے دے دے گا؟ دنیا میں کوئی کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے عربی میں ایک کہاوت ہے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنے ابا کو کیا دیکھا کہ اس نے ایک پیڑ لگایا، تھوڑے دن کے بعد جب چند مہینے گزر گئے تو دیکھا اس میں سے میٹھا اور مزیدار انگور کھانے کو ملا۔ تو بچہ بڑا خوش ہوا کہ بڑا سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ ایک پیڑ لگاؤ اور چند مہینے کے بعد اس میں سے کیا ملنے لگے، انگور ملنے لگے، اور میٹھا اور مزیدار انگور حاصل ہوتا ہے۔ بڑا خوش ہوا بچہ، اور اس نے کیا کیا، سوچا کہ ایک پیڑ میں بھی اسی طرح لگا دیتا ہوں، مجھے بھی کیا ملے گا، انگور کھانے کو مل جائے گا۔ تو اس نے جنگل میں جا کر کے کیا ہے، ایک پیڑ کا انتخاب کیا اور پیڑ لا کر کے بو دیا، اور چند دنوں کے بعد جب پیڑ نکلا تو دیکھا کہ پیڑ بڑا ہوتے ہوتے اس میں کانٹے سب نکلنے لگے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے ابا نے ایک پیڑ لگایا تھا، اس میں سے کیا نکلا، انگور نکلا، اور پیڑ میں نے لگایا تو اس میں سے کیا کانٹا نکلنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ اس بچے نے کیا سمجھ لیا تھا کہ کوئی سا بھی پیڑ لگا دو تو اس میں سے کیا حاصل ہوتا ہے، انگور ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے ابا نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو کانٹے دار پیڑ سے کیا نہیں ہوتا، انگور حاصل نہیں ہوتا ہے، کانٹے دار پیڑ سے کیا نہیں ہوتا، انگور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے کانٹے دار پیڑ سے انگور حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی برے لوگوں کو اچھے لوگوں کے مقامات اور درجات حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے مقامات اور درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو اچھے لوگوں والے اعمال جو ہیں وہ اعمال بھی ہمیں کرنے پڑیں گے، اور اعمال کیے بغیر اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری کیا ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ اس نادانی سے ہم باہر نکلیں اور جو صحیح طریقہ ہے اس صحیح طریقوں کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما اے اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے پریشانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ حشر کے میدان کی آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ اچھے اعمال کو ہمارے لیے آسان بنا اے اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.